کہتے ہیں ایک بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ مبلغ 5 لاکھ ریال رکھا تھا۔ کئی خواہش مند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا بامشکل 3 لاکھ ریال اکٹھے کر پایا۔ پیسے لے کر مزید کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس کاکی پر فدا ہو گیا ہوں، مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے ایک فلس کم پر بھی تیار نہیں، اب آپ ہی کچھ کیجیے۔ باپ نے سنجیدگی کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے پتر، چل لا پیسے، کچھ کرتے ہیں تیرا بھی۔ دونوں باپ بیٹا پیسے لے کر بیوہ کے گھر پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد باپ نے خاتون سے کہا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں آپ میری بات نہ کاٹیں۔ خاتون نے کہا، جی بسم اللہ کہیے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے حق مہر میں 5 لاکھ ریال سے ایک فلس کم بھی قبول نہیں ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی پوری کیجیے اپنی بات۔ لڑکے کے باپ نے کہا، آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت اور جوان جہاں عورت ہیں، میں بھی آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے حق شرعی میں آ جائیے۔ خاتون کی باشیں خوشی سے کھل کر کانوں کو جا لگیں۔ بامشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹا خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسایوں نے پوچھا، ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدے ہوئے اور پرچون میں خریدے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے نا۔ لڑکے نے گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جی وہ 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں تو پھر وہ مجھے واپس کر دیجیے۔ باپ نے کہا، نہ پتر وے، ابھی ایک بڑا اور اہم مرحلہ تو باقی پڑا ہوا ہے، یہ 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی تو راضی ہو۔